أقم الصلاة بوقتها وانهض إذا رفع الأذان الله أكبر قد دعاك الله حان الوقت حان أسبغ وضوءك وانطلق نحو السعادة والجنان سبق لها ولتحفظ سنن الروان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. موضوع یا جرابوں پر مسح کرنے کا جو طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جناب مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مسح کر رہے تھے اپنے موزے کے اوپر والے حصے سے، علی ظاہر خفیہ، ایک ہے قدم کا نیچے والا حصہ اور ایک ہے قدم کا بالائی حصہ، اوپر والا حصہ. تو اوپر والے حصے سے مسح کیا جائے گا، اس پر ہاتھ پھیرا جائے گا. اسی کے متعلق علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی ہے کہ اگر دین رائے کا نام ہوتا تو پھر عقل یہ ہے کہ جراب یا موزہ نیچے سے گندا ہوتا ہے، لہذا نیچے سے مسح کیا جائے، لیکن عقل کو پیچھے رکھا جائے گا اور دین کو مقدم کیا جائے گا. دین ہمارا کہتا ہے کہ مسح اوپر سے کرو. تو یہ ایک اضافی بات بھی سمجھ آ گئی کہ دین میں عقل نہیں چلتی. دین کو عقل اللہ رب العزت نے دی ہے دین کو سمجھنے کے لیے. جب یہ عقل دین سے بھی بڑی محسوس ہو کہ دین کا کوئی مسئلہ عقل کی وجہ سے وہ اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہو، تو پھر اپنی عقل کو سمجھانا چاہیے کہ دین اصل ہے، عقل اصل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے، موزوں پر مسح ہو سکتا ہے، اسی طرح انسان اپنے جوتوں پر بھی مسح کر سکتا ہے. وہ جوتے جو بند جوتے ہوتے ہیں اور انہیں پہن کر نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ جوتا اتارنے میں بھی مشقت ہوتی ہے. جس طرح موزوں پر مسح کرنا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد وغیرہ کی روایت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ہی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں پر بھی مسح کیا تھا. تو جوتوں میں لا محالہ نماز ادا ہو سکتی ہے. تو کہیں آدمی شوز پہن کر نماز پڑھنا چاہے تو جرابوں پر مسح کرنے کی بجائے وہ شوز کے اوپر سے ہی مسح کر لے اور اسی میں پھر وہ نماز پڑھ لے. اس کی گنجائش بھی شریعت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.